الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم اذان تو ابھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے تم دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں تم دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں ایسا مست ہوا مرنے کو مسلمان بھول گئے معزز و مکرم میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں اکادرین کے سامنے ایک اصغر کو بیٹھا دیا گیا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ مولا کریم مختصر وقت میں ہمیں جامع اور اصلاحی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے یہ پروگرام دستار بندی کا پروگرام ہے حفاظ کرام کی دستار بندی ہونی ہے حافظ اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیا آج ہمارے سامنے حفاظ کرام کی کوئی وقت نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے جیسے ہی ہمارے کانوں سے لفظ حافظ ٹکراتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5,000 10,000 کا کوئی مولانا ہے کوئی مولوی ہے کئی بار عبادت کرتا ہوگا کسی مدرسے میں تدریسی خدمات انجام دے رہا ہوگا بمشکل اس کی زندگی بسر ہو رہی ہوگی اس کی بیوی اس کے بچے اپنی خواہشات کو پورے نہیں کر پا رہے ہوں گے ہمارے ذہن و دماغ میں اس طرح کی باتیں تصور کرنے لگتی ہے گردش کرنے لگتی ہے بھولنے لگتی ہے ان حفاظ کرام کا مقام و مرتبہ اگر دیکھنا ہے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کے گھر کے خاص لوگ جن کے سینے میں قرآن کریم ہے جو حافظ قرآن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں اگر کوئی کسی بادشاہ کا قریبی ہو جائے کسی وزیر کا قریبی ہو جائے کسی پی ایم کا قریبی ہو جائے کسی سی ایم کا قریبی ہو جائے تو وہ اپنے آپ پر فخر کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے میں بہت اعلیٰ ہوں بہت عمدہ ہوں بہت اونچا ہوں یہ حفاظ کرام ان کو اللہ رب العالمین نے اپنا قریبی بتا دیا ہے کہ اس زمین کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں ان بہت سارے لوگوں میں میرا قریبی وہ ہے جس نے قرآن مقدس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا یہ اللہ رب العالمین کے قریبی لوگ ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر امامت کی بات آئے گی سیاست کی بات آئے گی تو ان لوگوں کو ترجیح دو جس کے سینے میں قرآن کریم ہے امامت نبی اور سیاست میں لیکن آج ہم مسلمانوں کا نظریہ ایسا بن گیا ہے کہ امامت میں ہم حفاظ کرام کو آگے رکھتے ہیں علماء کرام کو آگے رکھتے ہیں لیکن جب سیاست کی بات آتی ہے جب دنیاوی کوئی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم کہتے ہیں کہ حافظ جی آپ پیچھے رہیے آپ کا اس میں کوئی کام نہیں ہے یہ سیاست کی باتیں ہیں یہ دنیا کی باتیں ہیں جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دنیاوی کاموں میں اخروی کاموں میں اپنے علماء کرام سے مشورے لیا کرو اپنے علماء کرام کو ترجیح دیا کرو اپنے علماء کرام کو آگے رکھا کرو یہ تم کو قرآن کی بات بتائیں گے یہ تم کو احادیث نبویہ کی بات بتائیں گے یہ تم کو سچی بات بتائیں گے یہ تم کو اچھی بات بتائیں گے یہ تم کو جنت کا راستہ بتائیں گے یہ تم کو جہنم سے روکیں گے لیکن آج ہم انہی کو سب سے پیچھے کی سب میں لا کر کھڑے کر دیتے ہیں
ہمارا نظریہ ایسا ہو گیا۔ آج پوری دنیا کے اندر بدامنی پھیلی ہوئی ہے، آج پوری دنیا کے اندر بے چینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کوئی منمانی کر رہا ہے، ہر کوئی نفس پرستی میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی نفس کا غلام بنا ہوا ہے، ہر کوئی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے۔ ہمارا دل جو چاہے وہ ہم کریں گے، ہماری مرضی جو ہو وہ ہم کریں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ احادیث کے اندر کیا ہے؟ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ علماء کیا بیان کرتے ہیں؟ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جب تک کہ ہم حفاظ کرام کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، علماء کرام کی قدر نہیں کریں گے، اور ان کو آئیڈیل بنا کر ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، ان کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، تب تک دنیا میں پھیلی ہوئی بدامنی بے چینی دور نہیں ہو سکتی۔ اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سر آنکھوں پر رکھ کر آگے چلنا ہوگا۔ علماء کرام کی بات مان کر زندگی گزر بسر کرنی ہوگی، تب جا کر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوں گے، آخرتی اعتبار سے بھی کامیاب ہوں گے۔ دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں، کوئی جغرافیہ کی کتاب ہے، کوئی فلسفہ کی کتاب ہے، کوئی نحو کی کتاب ہے، کوئی صرف کی کتاب ہے، کوئی حساب کی کتاب ہے، اور جو کتاب جس چیز کے لیے لکھی گئی ہے اس کتاب کے اندر وہی مضمون ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ لیکن قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر دنیا کے سارے علوم پائے جاتے ہیں، جو دنیا کے تمام تر علوموں کا منبع ہے، اور یہ خصوصیت، یہ امتیاز صرف قرآن مقدس ہی کو حاصل ہے، باقی کسی اور کتاب کو یہ امتیاز اور یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ لوگوں، ہم نے بھی قرآن مقدس کو نازل کیا ہے اور ہم اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی گھوٹالا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ مامون بہت بڑے بادشاہ تھے۔ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سند متصل کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ بادشاہ مامون کی اپنی ایک عادت تھی کہ وہ سال میں ایک مجلس کا انعقاد کیا کرتے تھے، اور اس مجلس میں دنیا کے تمام مذاہب کے علماء کرام آ کر اپنی اپنی بات رکھا کرتے تھے، اپنے اپنے مذہب کی کتابوں کے مطابق بیان کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اسرائیلی بادشاہ مامون کے دربار میں آیا اور اس نے بہت اچھی گفتگو کی، بہت اچھی تقریر کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد بادشاہ مامون نے ان کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ بھائی، آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی، آپ نے بہت عمدہ تقریر کی ہے، آپ نے بہت عمدہ گفتگو کی ہے، میری رائے ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، میں آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا۔ بادشاہ نے کہا آپ اسلام قبول کر لیں، میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کروں گا۔ اس نے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ وہ آدمی چلا گیا۔ دوسرے سال بادشاہ نے پھر مختلف مذاہب کے علماء کرام کو مدعو کیا، ان کو دعوت دی گئی۔ وہ سارے علماء بادشاہ کے دربار میں آئے، اور اس آدمی نے جو یہودی تھا اور کس نے پہلے یہودی مذہب کے متعلق اچھی گفتگو کی تھی، اچھی تقریر پیش کی تھی، اس نے فقہ اسلامی پر بہت ہی مجلل اور محقق بات بادشاہ کے دربار میں پیش کی۔ بادشاہ نے کہا اس سے پہلے آپ آئے تھے تو آپ نے یہودی مذہب پر اچھی گفتگو کی تھی،
اس کی کتاب کے متعلق آپ نے بیان کیا تھا، اور ابھی آپ نے دین اسلامی پر بہت اچھی گفتگو کی ہے کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ کہا آپ کے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے، اسلام قبول کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس یہودی عالم دین نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو میرا پیشہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتا ہوں اور کتاب لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، لوگ اس کو شوق سے پڑھتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ آپ کے دربار سے جانے کے بعد میں نے تورات میں کمی بیشی کر کے 3 نسخے تیار کیے اور تورات کے پڑھنے والے اور ماننے والے کے سامنے ہم نے تورات کو پیش کیا تو اس نے اس کو خوشی خوشی قبول کر لیا، جبکہ میں نے اپنی طرف سے کئی مقامات پر کئی جگہوں پر اس کتاب کے اندر کمی بیشی کی تھی۔ سب نے میری سراہنا کی، سب نے میری تعریف کی، کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ میں نے اس کتاب کے اندر کہاں گھٹایا کہاں بڑھایا۔ اسی طرح سے میں نے انجیل کے 3 نسخے تیار کیے اور انجیل کے ماننے والوں کے سامنے، پڑھنے والوں کے سامنے انجیل کو پیش کیا۔ ان لوگوں نے بھی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا، جبکہ میں نے کئی مقامات پر کئی جگہوں پر اس کتاب کے اندر کمی بیشی کی تھی۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ میں نے کہاں پر بڑھایا اور کہاں پر گھٹایا۔ میرے ذہن میں آیا کہ میں قرآن کریم کے نسخے میں بھی رد و بدل کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کروں۔ میں قرآن کریم کے 3 نسخے رد و بدل کے ساتھ تیار کیے اور تیار کرنے کے بعد جب مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تو ادنا درجے کا مسلمان قرآن پڑھنے کے بعد کہتا ہے، معمولی درجے کا مسلمان قرآن پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے یہ کتاب قبول نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کتاب کے اندر کہیں پر ہٹایا ہے، اس کتاب کے اندر کہیں پر آپ نے بڑھایا ہے۔ اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ اس کائنات کے اندر سب سے سچی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مقدس کی شکل میں ہے۔ جب قرآن مقدس کی شکل میں سب سے اچھی کتاب قرآن مقدس ہے تو اس کے ماننے والے بھی سب سے اچھے ہیں، سب سے سچے ہیں، اور وہ مذہب بھی سب سے سچا، سب سے اچھا مذہب ہے۔ اس لیے میں نے مذہب اسلام کو قبول کیا۔ اس کتاب کے اندر کبھی بھی کسی طرح کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ کوئی اگر کمی بیشی کر کے اس کتاب کو پیش کرنا چاہے تو یہ علماء کرام فوراً کہہ رہے ہیں نہیں الگ طرح کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی جگہ پر اگر کوئی کہے گا الفیل والفیل تو کہا جائے گا کہ آپ نے جو عبارت پیش کی ہے یہ قرآن کی عبارت نہیں ہے، جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں یہ قرآن مقدس کی آیت نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ نے فلاں جگہ بڑھایا ہے اور فلاں جگہ گھٹایا ہے، اس لیے اگر یہ کتاب قبول نہیں ہے تو قرآن مقدس کا صاف کتاب انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک یہ کتاب اسی طرح سے ہے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کی گئی اور قیامت کی صبح تک یہ کتاب اسی طرح رہے گی۔ اس کتاب کے اندر کسی طرح کی کمی بیشی نہ کسی نے آج تک کی ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دی ہے۔